سنو غور سے بات. جب کوئی کہیں کسی عبادت میں، کسی ریاضت میں، کسی دعوت میں اور کسی کام میں پرانا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں. سننا بات دھیان سے، اللہ امتحان لیتے ہیں. امتحان اس بات کر لیتے ہیں کہ اب تک کی عبادت اور اب تک کی محنت سے ہماری اطاعت کی استعداد کتنی پیدا ہوئی. کیونکہ عبادت بذات خود تو عبادت ہے ہی، اطاعت ہے ہی، لیکن عبادت اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہماری بات کتنی مانتے ہیں. سنو، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کا ابھی کوئی وجود نہیں تھا. اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہم آزمائیں گے. یہ حکم حیثیت کے خلاف ہے. سارے ملائکہ سب کو حکم. ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے حکم کے ساتھ سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں پرانا ہوں یا نیا ہے؟ سنو غور سے، میں پرانا ہوں یا نیا ہے؟ میں اعلیٰ ہوں یا ادنا ہے؟ میں آگ سے ہوں یا مٹی سے ہے؟ یہ فرق ہے. آپ مجھ سے وہ کام لیجئے جس کا میں اہل ہوں. سنیے، شیطان کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے وہاں رکھو جہاں میں تھا. جی ہاں، سنو غور سے، عجیب بات ہے کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ حکم ہے حیثیت کے خلاف کہ بھیجے آپ کی حیثیت ہے، آپ کا قرب ہے، آپ کی قدامت ہے، آپ ملائکہ کی جماعت میں یہاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا حکم ہے. انہوں نے حکم سے انکار کر دیا. حکم سے انکار کر دیا. اللہ نے وہاں سے نکال دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے. اچھا، نکل گئے تو جو نکل جائے گا وہ تنہائی محسوس کرے گا کہ بھائی اوروں کو بھی نکالو نا، ہم اکیلے ہو گئے. اوروں کو بھی نکالو. جی ہاں، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا جو اصل کام ہوا ہے وہ اس انتقام میں ہوا ہے کہ مجھے نکالا ہے کہ ان کو بھی نکلواؤں گا. جی ہاں، تو ان کو الٹا مشورہ دیا. سنو غور سے کہ جو لوگ شک میں پڑتے ہیں وہ غلط مشوروں سے شک میں پڑتے ہیں. غلط مشورے. شیطان نے امانت دار اور خیر خواہ بن کر، خیر خواہ امانت دار بن کر کہا، خیر خواہ بن کر کہ میرا تمہیں خیر خواہی کا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو ہمیشہ جنت، نہیں کھاؤ گے تو نکال دیے جاؤ گے. جی ہاں، الٹی بات اسے کہتے ہیں کہ جی ہاں، غلط خبر. غلط خبر. یہ کیا کریں؟ یہ کھا لو تاکہ ہمیشہ رہیں. وہاں منع کر دیا تھا پہلے ہی کہ اس درخت کے قریب مت آنا. ساری نعمتیں ہیں، ایک نعمت سے کیوں انکار کیا ہوا ہے کہ آزمائش ہے؟ یہ ساری نعمتیں ہیں تو اس درخت سے کیوں منع کیا ہوا ہے کہ ہاں یہ مت کھانا، اس کے قریب مت آنا، بس حکم ہے. سنو میرے دوستو عزیزو کہ وہ وہاں سے نکل کر پر ان کو نکالا کہ آپ بھی آؤ. ہاں، یہ بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، ایک حکم آئے گا جذبے کے خلاف. جذبہ بہت اچھا ہے. انبیاء علیہ السلام کو اولاد محبوب ہوتی ہے دین کے کام کے لیے. اللہ نے اولاد دی، پھر اولاد بڑی ہوئی، کسی قابل ہوئی، پھر حکم آیا کہ ان کو ذبح کرو ہمارے لیے. کہ ٹھیک ہے، حکم ہے. حکم ہے جذبے کے خلاف. حکم آئے گا معمول کے خلاف. یہ مثالیں ہیں. نماز کا معمول چلا آ رہا تھا بیت المقدس کی طرف،
حکم آ گیا اچانک، نماز کے درمیان، ظہر کی نماز ہو رہی تھی، اچانک حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ سنو، یہ حکم معمول کے خلاف ہے۔ معمول تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا، حکم آ گیا کہ رخ کر لیجئے بیت اللہ کی طرف۔ کیوں کیا؟ صرف یہ جاننے کے لیے کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے، کون اتباع نہیں کرتا، صرف یہ جاننے کے لیے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اتباع کرتا ہے رسول کا، کون انکار کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ پھر گئے سب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ یہ امتحان ہوتے ہیں اطاعت کے۔ ایک صحابی جو اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، آپ نے ان کو چھانٹا، بلا کے فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ وہ سنتے ہی دوڑے، کہاں جا رہے؟ کوئی مشورہ، کوئی رائے، کوئی تاخیر، کوئی وجہ پوچھتے ہیں کہ کیوں، کیا بات ہو گئی، میرے باپ سے کیا غلطی ہو گئی، میں آپ کا حکم برا کر دوں گا، وجہ بتا دیں کیا اس حکم کی کیا وجہ ہے؟ کچھ نہیں، حکم ہے۔ وہ دوڑے کاٹنے کے لیے، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ کا حکم ہے، باپ کا سر کاٹ کے لا رہا ہوں۔ فرمایا کہ سنو، ہمیں بھیجا گیا ہے رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے۔ ہم نے حکم صرف دیکھنے کے لیے دیا تھا کہ تمہیں باپ زیادہ محبوب ہے یا ہم زیادہ محبوب ہیں، صرف یہ امتحان تھا۔ اطاعت محبت سے ہوتی ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ باپ سے محبت زیادہ ہے یا ہماری ذات سے محبت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس وقت تک آدمی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کے رسول کے سوا جتنے بھی ہیں ان سب کے مقابلے میں یہ دونوں محبوب نہ ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے اطاعت کی امتحان، یہ ہے اطاعت کا امتحان کہ آپ نے اس طرح امتحان لیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت کے لیے ایک بنیادی چیز اطاعت ہے۔ اجتماعیت صرف اطاعت سے ہو سکتی ہے اور کوئی راستہ نہیں اطاعت، اجتماعیت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اجتماعیت کا کے لیے ایک ہی شرط ہے، اجتماعیت اطاعت کے ساتھ ہے، اجتماعیت اطاعت کے ساتھ ہے۔ اس لیے عرض کیا ہے کہ اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے یہ چند چیزیں ضروری ہیں کہ ساتھیوں سے درگزر ہو اور ساتھیوں کا اکرام ہو۔ جی ہاں، اجتماعیت کے لیے یہ سب سے بنیادی چیز مشورہ ہے، بنیادی چیز مشورہ ہے کہ ساتھیوں سے مشورہ کیا جائے۔ جی ہاں، مشورہ یہ وہ بنیادی اجتماعی عمل ہے، یہ وہ اجتماعی عمل ہے مشورہ، کہ اگر واقعی کام مشورے کے ساتھ ہو تو امت مجتمع رہے گی۔ ہمارا مشورہ ہی سب سے بڑا